سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اپنے دروس کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اگلے درس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ تمام کے تمام دروس بأحسن طریقے مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات، آپ کی جانثاری، آپ کی بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شمولیت، غزوہ بنو قینقاع کے اندر آپ کی شمولیت، غزوہ احد کے اندر بہادری کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شرف شہادت پانا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و علم کی کیفیت، آپ کی تدفین، سیدنا جبریل کے لیے کا آپ کی شان اور عظمت کا آ کر بیان کرنا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف واپسی۔ یہ ہمارے گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ اب اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزوہ احد میں یہ افواہ بہت دور تک جا پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو پریشانی تو لاحق تھی ہی، لیکن مدینہ شریف میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں پر موجود مستورات صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین انتہائی پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مختلف گمان اور خیال میں محو تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوئے، تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر پریشان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخیر و عافیت جاننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، آیا کہ آپ سلامت ہیں یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، یہاں سے ان صحابیات کے واقعات اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ پہنچنے کے بعد اگلا لاہ عمل کیا ہوا، یہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ واپسی پر غزوہ احد سے بنو دینار قبیلے کے پاس سے گزرا، یعنی اس علاقے سے گزرا جہاں پر قبیلہ بنو دینار آباد تھا۔ وہاں پر ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ اسے بتایا گیا کہ اس جنگ میں، یعنی غزوہ احد میں، اس کا باپ، اس کا خاوند، اس کا بھائی، تینوں افراد شہادت کا شرف پا چکے ہیں۔ جب اس اللہ کی بندی کو ان کی شہادتوں کا بتایا گیا تو اس نے انتہائی جرأت مندانہ انداز سے کہا کہ اس بات کو رہنے دو اور مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اور خیریت اس کو معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، تو کہنے لگی کہ میں اپنے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، تاکہ دل
تسلی پا جائے اور مجھے سکون قلب حاصل ہو۔ رسول اللہ کو جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس صحابیہ نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر دل کہتا ہے کہ آپ سلامت رہیں، اور آپ جب ہمارے سروں پر سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہمارے لیے ہیچ ہے، یعنی ہر مصیبت ہمارے لیے گویا کہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، وہ کوئی مصیبت بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جب پھیلی، تلاشی حقیقت کے لیے ایک انصاری خاتون کمر باندھ کر مدینہ طیبہ سے باہر نکل آئی۔ راستے میں اس کی ملاقات اپنے باپ، اپنے خاوند، اپنے بھائی، اپنے بیٹے سے ہوئی، لیکن اس نے کسی کی طرف بھی توجہ نہ کی، اور سب سے ایک ہی سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا، کہنے لگی بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لا ابالی اذا سلمت من عتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون مارا گیا اور میرے خاندان سے کون بچ گیا۔ مدینہ طیبہ کی ایک اور خاتون کا واقعہ جو مختلف مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، امام صالحی نے سبل الہدیٰ کے اندر، اور ناصر الدین دمشقی نے اپنی کتاب جامع الآثار کے اندر، اور دیگر مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک خاتون مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے باہر نکلی، تو ایک اونٹ کے اوپر اسے 2 شہداء کی لاشیں نظر آئیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ 2 شہداء اس خاتون کے متعلقین ہیں، ایک اس کا خاوند ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے، لیکن اس پر بھی اس نے کوئی آہو بکا نہ کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کرتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی فلا ابالی یتخذ اللہ من عبادہ شہداء، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا شوہر اور میرا بیٹا مارا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور ان کو شرف شہادت عطا فرمایا۔ رب کریم نے انہی جرت مند خواتین کے لیے قرآن کریم فرقان حمید سورہ ال عمران آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے ان کو جو ایمان لائے اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید، یعنی اللہ نے ان کی ہمتیں، ان کے حوصلے، ان کی جرت مندی، اسلام کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا بیان گویا اس آیت مبارکہ میں فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے گھوڑے کی لگام سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تھام رکھی تھی۔ حضرت سعد کی ماں بھی حاضر ہوئیں، سعد نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت دیکھنے کے بعد فرمایا مرحبا، خوش آمدید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سلامت ہیں تو ہمارے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایک بیٹے عمرو بن معاذ جنہوں نے اس غزوہ احد میں شہادت پائی تھی، ان کی شہادت کا ذکر اس خاتون سے کیا کہ آپ کا بیٹا شرف شہادت پا چکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تو ہم راضی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتنی بڑی ہمیں خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے ہمارے شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، وَمَن يَبْقِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ هَٰذَا، یہ خبر سننے کے بعد ہمارا رونا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی غلامی کا صدقہ ان صحابہ کو اعلیٰ مقام و مراتب مرنے کے بعد عطا فرمائے، اس پر گریہ زاری کرنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعو لمن خلفوا، یا رسول اللہ جو زندہ ہیں، جو پیچھے رہ گئے، جن کے عزیز و اقربا مارے گئے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اذہب حزن قلوبہم واجبر مصیبتہم واحسن الخلف علی من خلفوا، اے اللہ ان کے دلوں کے غم دور کر دے جو زندہ ہیں، جن کے عزیز و اقربا دنیا سے پردہ کر گئے، احد میں جنہوں نے شہادتیں پائیں، یا اللہ ان کے دلوں سے غم کو دور کر دے، ان کی مصیبت کی تلافی کر دے،
اور پیچھے آنے والوں کو اپنے پیش روؤں کے لیے بہتر بنا دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دیا جائے۔ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ بہرحال ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے قبیلے میں لوٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ہر فرد اپنے قبیلے میں لوٹنے کے بعد مرہم پٹی میں مصروف ہو گیا، کیونکہ اس جنگ میں صحابہ کرام کو بہت بڑا جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ہر قبیلے کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت تھی اور ایک غم کی فضا قائم تھی۔ بہرحال یہ ساری رات گھروں میں آگ جلتی رہی اور زخمیوں کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لائے۔ کاشانہ اقدس میں پہنچ کر آپ نے اپنی تلوار سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سونپ دی اور فرمایا فواللہ لقد صدقنی اليوم، باخدا آج میری تلوار نے حق ادا کر دیا اور کفار کے خون سے رنگین ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار اتار کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو سونپ دیا، فرمایا فواللہ لقد صدقنی اليوم، آج میری تلوار نے بھی اپنا حق ادا کر دیا۔ رحمت عالم آپ کی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن کنت صدقت القتال، اے علی اگر آپ نے دشمن سے جنگ کرنے کا حق ادا کیا، لقد صدقہ معاک سہل بن حنیف و ابو دجانہ، علی آپ نے جیسے دشمنوں پر آج بجلیاں گرائی ہیں، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف نے بھی آپ کے قدم بقدم آپ کے شانہ بشانہ دشمنوں کے لیے آج انتہائی مصیبت کا سامان کیا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، جس کو امام صالحین سبل الہدا کے اندر روایت کیا، لئن اجدت ضرب بسیفک لقد اجاد سہل بن حنیف و ابو دجانہ و عاصم بن ثابت والحارث بن سمہ رضی اللہ عنہم، اگر آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ دشمن پر وار کرنے میں اپنی کمال مہارت دکھائی ہے تو سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن سمہ، انہوں نے بھی اپنی تلواروں سے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ نماز مغرب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد نماز عشاء تک مسجد میں ہی تشریف فرما رہے۔ نماز عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مسجد میں پڑھائی، اور آپ نے اپنی طبیعت میں کافی افاقہ محسوس کیا، اور بغیر کسی سہارے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرے کی طرف واپس جب تشریف لے جانے لگے تو دونوں طرف صحابہ کرام نے اپنی صفیں باندھ لی، جیسے کسی حکمران کے لیے یا اپنے کسی آقا کے لیے استقبالیہ کے طور پر دونوں طرف صفیں باندھ لی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان دونوں صفوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ کچھ صحابہ نے اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر پہرا دیا کہ یہ نہ ہو کہ دشمن آدھے راستے سے واپس لوٹ آئے اور مدینے پر حملہ کر دے، اور یقیناً ان کا سب سے پہلا ہدف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین کا رونا، آہ و بکا، اپنے شہداء کے لیے غم و علم کی کیفیات، یہ سب کے سب مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی، لیکن یہاں پر ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر کسی قسم کا ماتم کرنے، سینہ کوپی کرنے، اپنے بال نوچنے، اپنے چہروں پر تماچے مارنے کی قطعاً اجازت نہیں دی، کیونکہ شریعت کے اندر یہ تمام امور حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت اپنے رانوں پر تماچے مارے، اپنے سینہ کوپی کی یعنی اپنے سینے پر ہاتھ مارے، اپنے چہروں پر تماچے مارے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام نیک اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ آہو بکا کرنا، شدت غم سے آنسو بہانا، یہ شریعت کے اندر منع نہیں، لیکن ایسے موقع پر کفریہ کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراضات اور اللہ تعالیٰ کہ ہر منع کیے ہوئے عمل پر عمل درآمد کرنا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات منع کیے، نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں مروج ہیں، رائج ہیں، کی جاتی ہیں، اور جاہل خواتین کے اندر اس کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے تمام معاملات پر اس خاتون کے نیک اعمال ضائع ہونے کی وعید سنائی ہے۔ بہرحال مسلمانوں پر تو ایک غم کی کیفیت تھی، بہت بڑا جانی نقصان بھی تھا۔ کسی گھر میں کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ بہت سے صحابہ کے جسم کے اعضاء کٹ چکے تھے، بہت سے صحابہ خون میں لت پت تھے، بہت سے صحابہ کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ ساری رات خواتین مرہم پٹی میں مشغول رہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ منافقین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ راستے سے چھوڑ دیا تھا اور احد کے لیے جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معید پر نہیں گئے تھے اور راستے سے واپس لوٹ آئے تھے، انہیں یہ سارے حالات دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ یہودی اور منافقین اس سارے معاملے میں انتہائی خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا، وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ہر شخص سے کہتا تھا اور بالخصوص اپنے بیٹے کو بار بار یہ باور کروا رہا تھا، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں مدینہ میں ہی رہ کر جنگ کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نادان بچوں کی بات مان کر احد کے میدان میں جا کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جو فیصلہ فرمایا، اس فیصلے کے اثرات اب تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ بہت بڑا کثیر جانی نقصان، مالی نقصان، صحابہ کرام انتہائی شدت کے عالم میں زخمی حالت میں واپس پہنچے ہیں۔ یہ تمام کے تمام معاملات گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فیصلہ، مدینے سے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ، یہ قطعاً صحیح نہیں تھا۔ لیکن اس منافق عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی اور اللہ پر کامل توکل رکھنے والا فرد تھا۔ وہ صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الذی صنع اللہ لرسولہ وللمسلمین خیر، اللہ اپنے رسول اور مسلمانوں کے لیے جو کرتا ہے اس میں ان کی بہتری ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن ابی خاموش ہو گیا، آگے سے کوئی بات نہ کہہ سکا۔ یہود نے تو مدینے کے اندر ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا، اگر یہ نبی ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں فرمایا؟ اگر یہ نبی ہیں اور ان کے اصحاب سچے دین پر ہیں تو صحابہ کو اتنا بڑا جانی نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ مسلمانوں کو پسپاہی کیوں اختیار کرنی پڑی؟ مسلمانوں کو اس حال میں مدینہ واپس لوٹ کر کیوں آنا پڑا کہ جب وہ شدت غم سے اور زخموں کی شدت سے بے حال ہو چکے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے، یہ دین حق ہوتا، تو یہ صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قطعاً پیش نہ آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب یہ افواہیں پہنچی کہ منافقین اور یہودی ہماری اس حال پر خوشیاں منا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ تان و تشنی کا معاملہ کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیجئے کہ ان لوگوں کی گردنیں ان کے دھڑ سے جدا کر دی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے خود عذر ظاہر کیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گویا اس نے اپنی جان کو میری تلوار سے محفوظ کر دیا۔ یعنی اسلام ظاہر پر حکم مرتب کرتا ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جانتے تھے یہ لوگ منافقین ہیں، یہودیوں کے ساتھ تعلقات نہ بگڑیں کیونکہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے ہو چکے تھے۔ اب یہودیوں کے ساتھ معاہدہ توڑنا بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے انتہائی اقدام اٹھانے سے منع فرما دیا۔ غزوہ احد کے اندر جو یہ معاملات ہوئے، آج بھی مستشرقین اس حوالے سے مختلف قسم کے اعتراضات اسلام کے معاملے پر مسلمانوں پر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو غزوہ احد کے اندر بہت سی ایسی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہیں جو مسلمانوں کے لیے مستقبل کے اندر بہت سے کامیابیوں کا پیش خیمہ اور زینہ ثابت ہوئیں۔ مثلاً مسلمانوں نے یہاں سے ایک سبق سیکھا کہ جب ہم قلیل تھے اور اللہ پر توکل کر کے لڑے، اللہ نے ہمیں غزوہ بدر میں بڑی ہی روشن فتح عطا فرمائی، لیکن غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ماننا، اگرچہ ہم بہت بڑی تعداد میں تھے، ہمیں
بہت بڑی پسپاہی کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں جانی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو لہٰذا یہاں سے ایک ضابطہ اور ایک قانون وضع ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بات نہ مانی جائے، مسلمان کثیر تعداد میں بھی ہوں، آلات حرب بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسپائی اور شکست سے دوچار فرما دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کا ذکر سورہ ال عمران آیت نمبر 152 میں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر مختلف اوقات میں مختلف معاملات لاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات انہیں فتح سے ہمکنار کرتا ہے اور بعض اوقات انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر قدم قدم مسلمانوں کو ہر جنگ میں ہر قدم فتح کا معاملہ نصیب ہونا شروع ہو جائے تو منافقین اور مومنین کی پہچان مشکل ہو جائے گی، کیونکہ منافقین کی حالت شکست کے معاملے میں مسلمانوں سے جدا ہوتی ہے۔ مسلمان شکست پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرتا ہے اور فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن منافقین اسلام سے مفادات لینے کے لیے فتح میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے، اسلام پر کوئی آزمائش کا وقت آ جائے تو منافقین اسلام سے ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے نے یا اس جیسے دیگر واقعات نے آزمائشوں نے مومنین اور منافقین کی پہچان کروا دی، کیونکہ منافقین ہمیشہ سے اسلام سے مفادات لینے ہی کے لیے اسلام سے جڑے رہے۔ اسلام پر آنے والے ہر مشکل وقت نے منافقین کی پہچان مسلمانوں کو کروا دی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ خوشی اور غم، فتح اور شکست دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا یکساں مظاہرہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی مصیبت نازل فرماتا ہے اور وہ مصیبت اس شخص کے لیے کسی مستقبل میں کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، وہ اس صورت میں کہ انسان اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں وہ بلندی عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور قیامت کے دن اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر ان مصیبتوں پر صبر کرنے کے بعد لاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو فائز کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر آزمائشیں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور منافقین کی پہچان کروا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو مشکل وقت میں صبر کرنا اور فتح کے موقع پر شکر کرنا سکھلایا۔ کئی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ ہر شخص اس واقعے کو اپنے ایک نظریے سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کوئی معاملہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معاملہ لایا، اور یاد رکھیے جو اس میں سب سے بڑی حکمت ہے جس کی تائید ایک حدیث بھی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں نے شرف شہادت پایا، بظاہر مسلمانوں کے لیے ایسا تھا کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑے جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شہید کو جو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے، اور شہید ان انعامات کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں تیری راہ میں پھر کٹ مروں اور تو مجھے انہی انعامات سے پھر نوازے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو مرنے سے پہلے، یعنی اس کا خون کا پہلا چھینٹا گرنے سے پہلے، یعنی زمین پر اس کے خون کا پہلا چھینٹا نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شہید کے لیے کوئی کم فضیلت تو نہیں۔ انسان ساری زندگی کی ریاضتیں، مشقتیں، مجاہدے کرتا رہے، ممکن ہے کہ یہ معاملہ، اتنا کرم والا معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو، اس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو یا رد کر دی جائیں، لیکن شہید کے لیے فرمایا ان یغفر له من اول دفعة من دمه، کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ان 70 شہداء کا شرف دیکھیے کہ دوسری فضیلت ایسے شہداء کے لیے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو مرنے سے پہلے اس کا مقام جو جنت میں اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتابوں میں روایت کیا،
اور تیسرا جو اس کے لیے شرف ہے وَيُحَلَّ حِلْيَةَ الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کا زیور پہنا دیتا ہے. وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، جنت کی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اسے نجات دی جاتی ہے. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اسے روز قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائیں گے. یعنی قیامت کے دن جب پوری مخلوق پریشان اور تکلیف کے عالم میں ہوگی، اللہ تعالیٰ شہداء کو اس کیفیت سے مبرہ فرما دے گا. اور فرمایا وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر وقار کا تاج سجا دیتا ہے، اور اس کے اندر ایسے یاقوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرصع کر رکھے ہیں جو دنیا بھر کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہیں. اور فرمایا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے. وَيُشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، 70 قریبی رشتہ داروں کے لیے اس شخص کی شفاعت کو قبول کیا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بھی ایک شرف اگر ترمذی کی دوسری روایت کو دیکھا جائے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے والد کی شہادت پر رنجیدہ تشریف لائے کہ میرے والد کا مصلح کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما قلم اللہ احدا الا من وراء حجاب وکلم اباک کفاحا، اللہ تعالی ہر شخص سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو پس پردہ رہ کر ہم کلام ہوتا ہے، لیکن تیرے باپ سے اللہ تعالیٰ نے روبرو گفتگو فرمائی ہے. کتنی بڑی یہ سعادت ہے شہداء کے لیے. تو مسلمان کے لیے تو دونوں حالتوں میں خیر ہے، زندہ بچ جائے تو غازی ہے، انعام ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول کریم کی رضا ہے. شہید ہو جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کتنے انعامات فرماتا ہے. اور شہید اپنے عزیز و اقربا میں 70 افراد کی شفاعت کا حق رکھتا ہے. تو یہ صورتحال شہداء کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں جن لوگوں کو شرف شہادت عطا فرمایا، اگر اخروی کامیابی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی آخرت میں سرخرو ہوں گے، قبروں میں سرخرو ہوئے، روز محشر سرخرو ہوں گے. اسلام شہداء کے لیے جتنے انعامات اور جتنی نعمتوں کا بیان فرماتا ہے، یقیناً اسلام میں شہادت بھی ایک بہت بڑا شرف سمجھا جاتا ہے. لہٰذا اس جنگ سے مسلمانوں اور منافقین کی پہچان ہوئی. مسلمانوں نے صبر کر کر وہ مقام حاصل کیا جسے ممکن ہے کہ وہ مشقت اور مجاہدے سے حاصل نہ کر سکتے. شہداء نے وہ مقام پایا جس کی نوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. کل کے درس میں ہم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب گفتگو کی تو شہداء کے حوالے سے، شہداء احد کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی تھی. یہ گفتگو اس گفتگو کے ساتھ اگر متصل کی جائے تو شہداء احد کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلتوں سے نوازا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء احد وہ لوگ ہیں کہ قیامت تک جب کوئی شخص انہیں ان کی قبروں پر جا کر سلام دے گا یہ اس کا جواب لوٹائیں گے. اس کے بعد غزوہ حمراء الاسد ہوئی جو اس غزوے سے صرف ایک دن کے بعد ہوئی. اس کا بیان انشاءاللہ ہم اگلے درس میں لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان شہداء احد کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ